سیلاب زدگان کی بحالی کمیشن سپاہ سالار ان ایکشن، متاثرہ افراد کی مکمل داد رسی کی ہدایت، مشکل میں گھرے عوام کو ریلیف میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے، جنرل قمر جاوید باجوہ کا حکم۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، قدرتی آفت میں ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار، ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ، فارمیشنز کو دہشت گردی کے خلاف آپریشنل تیاری جاری رکھنے کا حکم۔ پاک فوج سیلاب زدگان کی بحالی میں پیش افسران نے 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کر دی۔ بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری، 40,000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل، 23,000 متاثرین کو طبی امداد کی فراہمی، خیمے، بستر اور ڈسین۔ سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں اور پنجاب میں جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے، اس کے لیے ہم مزید اقدامات ہمیں کرنے ہیں، مزید اس کے لیے رقوم ہمیں چاہیے، اور یقیناً جو لاکھوں کروڑوں لوگ جو اس وقت اس سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم جہاں سے بھی ہو، جیسے بھی ہو، ان کے لیے ہم وسائل تلاش کریں گے۔ بدترین سیلاب، ملک کو ایمرجنسی صورتحال کا سامنا، وزیر اعظم کے انٹرنیشنل پارٹنرز کو متاثرہ علاقوں کے دورے کی دعوت، فلڈ ریلیف فنڈ قائم، فوری طور پر 5 ارب روپے جاری، متاثرین کی بحالی پر 37 ارب روپے خرچ کرنے کا اعلان، وفاقی کابینہ نے 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کر دی، بے گھر ہونے والوں کو دوبارہ آباد کریں گے۔ شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، آج سندھ کا دورہ شیڈیول۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ہنگامی اقدامات، وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کے اجلاس طلب کر لیا، چاروں وزراء بھی شریک ہوں گے۔ امداد کی فراہمی کے لیے کمیٹیاں قائم، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف کیش کی تقسیم میں تاخیر پر برہمی کا اظہار، اسلام آباد میں سفیروں کی کانفرنس فوری بلانے کا بھی فیصلہ۔ تباہی وہ بھی لامتناہی، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، بے پری موجیں سب کچھ بہا لے گئیں، ہزاروں مکانات تباہ، لاکھوں افراد بے گھر، سڑکیں کھنڈر، متاثرہ علاقوں میں خوفناک منظر، بے بس اور لاچار متاثرین کو مدد کا انتظار۔ سیلاب سے تباہی، ملک بھر میں 900 سے زائد افراد لقمہ اجل، سندھ میں 300، خیبر پختونخوا میں 169، پنجاب میں 164 افراد، مسلسل بارشوں کے باعث متاثرین تک پہنچنے میں مشکلات۔ ریکارڈ بارشوں نے سندھ کا حلیہ بگاڑ دیا، گھر، دکانیں، کارخانے اور فصلیں سب برباد، مواصلاتی نظام ناکارہ، سڑکیں زیر آب، زمینی رابطے ختم، خوراک کی قلت، خراب موسم کے باعث امدادی سرگرمیاں جاری رکھنا مشکل، صوبے کے بیشتر اضلاع میں انسانی المیہ جنم لینے کا خدشہ، تعلیمی ادارے مزید 2 روز بند رکھنے کا اعلان۔ سندھ میں سیلاب سے نقصانات، یونین کونسل کے ذریعے تخمینی کا فیصلہ، مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، ریلیف کے اقدامات اور متاثرین کی بحالی پر غور، متاثرین سڑکوں پر کھلے آسمان تلے موجود، فوری طور پر خیموں کی اشد ضرورت ہے، وزیر اعلیٰ کا ٹینٹ سٹی بنانے کا اعلان۔ بلوچستان میں بھی تباہی کی داستان ہے، مزید 3 افراد جہاں بحق، مجموعی تعداد 237 تک پہنچ گئی، 8,423 مکانات منہدم، صوبے میں بارشوں کا سلسلہ جاری، دادو خزدہ ٹرانسمیشن لائن کا ٹاور گر گیا، صوبائی مشیر داخلہ کی پی ڈی ایم میں آفس آمد، صورتحال کا جائزہ، کوئٹہ کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ خیبر پختونخوا بھی سیلاب سے شدید متاثر، 24 گھنٹوں کے دوران 9 اموات، ٹانک آفت زدہ قرار، جنوبی وزیرستان میں بڑے ریلے سے تباہی، ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے چاندنا میں پانی گھروں میں داخل، زمینی رابطے منقطع، صوبے کے مختلف اضلاع میں تعلیمی ادارے بند۔
سیلاب زدہ عوام کی بحالی اولین ترجیح، بے گھر ہونے والوں کو دوبارہ آباد کاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پنجاب حکومت تمام ممکنہ وسائل فراہم کرے گی۔ پرویز الہی نے فلڈ ریلیف فنڈ قائم کر دیا۔ فی الفور 5 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان، پائی متاثرین پر خرچ کرنے کا عزم۔ عدلیہ اور سرکاری افسروں کو ڈرانے دھمکانے کا الزام، رانا ثناءاللہ کے خلاف گجرات کے تھانہ انڈسٹریل ایریا میں FIR درج، آئین کے مطابق کارروائی ہوگی۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم لوگر کا اعلان، عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے والوں کے خلاف عوام نے سچا مقدمہ بنا دیا، عنقریب گرفتاری ہوگی۔ مونس الہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز، رانا ثناءاللہ، مولانا فضل الرحمان اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست۔ مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ فریق، اعلیٰ عدلیہ اور دیگر اداروں کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کرنے کا الزام۔ پولیس حکام اور خاتون جج کو دھمکیاں دینے کا معاملہ، 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض عمران خان کی عبوری ضمانت منظور۔ PTI چیئرمین کو 1 ستمبر تک گرفتار نہ کیا جائے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا حکم، پولیس کو نوٹس جاری۔ پولیس کے خلاف لیگل ایکشن کی بات پر دہشت گردی کا کیس بن گیا۔ پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق بنا ہوا ہے۔ عدالت میں ثابت ہو گیا شہباز گل پر تشدد ہوا، عمران خان کی گفتگو۔ سعودی عرب کا پاکستان میں $1 ارب سرمایہ کاری کا اعلان، پاک سعودی وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے سیلاب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا، فیصل بن فرحان کی متاثرین کی بھرپور مدد کی یقین دہانی۔ سنتا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب کو، بڑا افسوس ہوتا ہے جب وہ عوام کو کہتے ہیں جی کہ بڑھ جاتے ہیں تو کیا ہوا۔ مفتاح اسماعیل صاحب ذرا دفتر سے باہر نکل کے غریب عوام میں جائیں، آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ رہتے کس طرح ہیں، لوگ بل کس طرح دیتے ہیں، لوگ خودکشیاں کیسے کر رہے ہیں، لوگ جھولی اٹھا کے بدوائیں دیتے ہیں ہمیں۔ کیا یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا باقی کہ عمران نیازی کے گند اور گندگی کی وجہ سے لوگ آج ہمیں بدوائیں دیں؟ بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ، عابد شرعلی اپنی ہی حکومت پر برہم۔ مفتاح اسماعیل صاحب گھر سے نکل کر دیکھیں غریب کی کیا حالت ہے، لوگ ہمیں جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں۔ لیگی رہنما کی نیوز کانفرنس، طلال چودھری کا IMF سے دوبارہ مذاکرات کا مطالبہ۔ سرکاری اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کرنے والوں کو فیکس 1.5 لاکھ روپے کی رقم واپس۔ حج پالیسی کے تحت 8,60,170 روپے مقرر کیے گئے تھے، اخراجات 7 لاکھ روپے کے حساب سے آئے۔ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ۔ کورونا کے بعد جاری چھٹی لہر مزید 4 جانیں لے گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 313 نئے مریض رجسٹرڈ، ملک بھر میں مثبت کیسز کی مجموعی شرح 1.92% ریکارڈ۔ کامن ویلتھ اور اسلامی یکجہتی گیمز میں سب سے لالی پرچم سربلند کرنے والوں کو خراج تحسین، میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب، وزیر اعظم نے انعامی چیک تقسیم کیے۔ شہباز شریف کا ڈپارٹمنٹل سپورٹس پر عائد پابندی ختم کرنے کا اعلان، کامیابی قوم کی دعاؤں کا نتیجہ، ارشد ندیم حوصلہ افزائی پر شکر گزار۔